الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت کے بارے میں اور ایک آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ان دونوں آیتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ نے اسم اعظم کو چھپا کر رکھا ہے۔ اسم اعظم کہتے ہیں ایک ایسا نام جس کو لے کر اللہ سے کوئی دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو وہ اسم اعظم کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پوری قرآن مجید میں کسی ایک آیت کے اندر ضرور ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دو آیتوں کو بتایا، یہ دو آیتوں کے اندر ہے وہ اسم اعظم، وہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہے ضرور۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے اسم اعظم بتا دیا ہے، اسم اعظم بتا دیا ہے جس کے ذریعے جو دعا کیا جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے بہت اصرار کرنے لگی، اللہ کے رسول مجھے بھی بتا دو، میں بھی وہ نام لے کر اللہ سے دعا کروں گی۔ تو اللہ کے نبی نے منع کیا، نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس دعا کو پڑھ کر کوئی دنیا کی چیز سوال کر لو، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعے دنیا کمائے، اس لیے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت عائشہ تو بہت لاڈلی بیوی تھی، ذرا چہرہ اتار کر ذرا دور جا کر بیٹھ گئی، چہرہ اتار کر، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے گے۔ لیکن دیکھا کہ وہاں رضامندی کی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر اٹھ کر آئی اور محبت سے اللہ کے نبی کو پیشانی کو پیار کیا، چوما، اور چوم کر پھر کہنے لگی اللہ کے رسول اسم اعظم سکھا دیجیے، بتا دیجیے وہ دعا کیا ہے جس کے ذریعے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے منع کیا، نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، اگر بتا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی چیز کا سوال کر لو۔ دیکھو اللہ کے نبی کتنا ڈرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ باہر چلی گئی، جا کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، اور کیا دعا کی؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی۔ یہ دعا کی، دعا کی تو اللہ کے نبی دعا کے بعد مسکرا کر کہنے لگے کہ عائشہ
تم نے جو دعا مانگا اس میں وہ اسم اعظم آ گیا ہے، جس کے ذریعے جو دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہماری خوش نصیبی ہے، حدیث پاک میں وہ دعا ہیں، قرآن مجید میں تو اللہ کے نبی نے صاف بتا دیا حدیث کے اندر۔ تو ہم جو ہے جب دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو خاص طور پر ان آیتوں کو پڑھ کر دعا مانگیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے ایک جملہ یا ارحم الراحمین، جب 3 مرتبہ اس کو کوئی پڑھ کر مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں کہا گیا کہ اس کے اندر اسم اعظم چھپ کر ہے۔ تو ہم جو ہے یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے، ضرور اس کا فائدہ ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جس میں اللہ فرماتا ہے تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ آیت اتری تو مشرکین اعتراض کرنے لگے، کیونکہ مشرکین جو ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 خدا بنا لیے تھے، کعبے کے اطراف میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہاں اتنے 360 خداؤں سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ خدا ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو براہ راست اللہ کے نبی سے پوچھا، اے محمد کوئی دلیل ہو تو لے کر آؤ کہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، ایسی کون سی دلیل ہے؟ تو اللہ نے اس کے بعد کی آیت اتاری، اور بڑی زبردست آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 8 نشانیاں بتائی، اور 8 نشانیوں کو دکھا کر فرمایا لآیات لقوم یعقلون، تھوڑی سی بھی جس کے اندر سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے، ان 8 چیزوں کو دیکھ کر مجھے پہچان جائیں گے، میری قدرت کو معلوم کر لیں گے، میری طاقت کا اندازہ لگا لیں گے کہ میں کون ہوں اور کیسی قدرت والا ہوں۔ تو 8 باتیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء۔ اس آیت میں اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی چیز کہ اے لوگوں آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرو۔ آسمان کو کہہ کر آسمان کی ساری چیزوں کو اس سے درمیان میں آ جاتی ہیں، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرا سر اٹھا کر اس آسمان کو دیکھو اور اس کی پیدائش میں غور کرو کہ اس آسمان کو کس نے بنایا۔ کیا انسانوں کے اندر یہ طاقت ہے؟ انسان معمولی گھر کا چھت بناتا ہے تو بغیر پلر کے چھت نہیں ڈال سکتا، تو اتنا بڑا آسمان میں بغیر ستون کے، بغیر پلروں کے کیسے کھڑا کر دیا؟ یہ چاند کیسے لٹک گیا؟ یہ سورج کیسے نکل رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ یہ ستاروں کے اندر چمک کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سورج جو اتنی گرمی پھینکتا ہے، کیا یہ خود بخود نکل رہا ہے؟ کیا یہ خود بخود ڈوب رہا ہے؟ اللہ نے آسمان کو بتایا کہ آسمان کے پیدا ہونے میں غور کرو، میری قدرت سمجھ میں آئے گی۔ یہ سورج بھی خود بخود نہیں نکلتا، 70,000 فرشتے لے کر نکالتے ہیں اور 70,000 فرشتے اس کو ڈبوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر دن جب سورج نکلنے کا وقت آتا ہے تو کچھ فرشتے آتے ہیں، تو سورج کہتا ہے کہ میں دنیا میں نکلنا نہیں چاہتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ تو سورج کہتا ہے جب میں نکلتا ہوں
تو اللہ کے کچھ بندے اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے پاس پکڑا جاؤں، اس لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس میں تیری غلطی نہیں ہے، غلطی تو ان بے وقوفوں کی ہے جس نے تجھے خدا بنائے رکھا ہے، تو نکل، ہمت دلاتے ہیں۔ اور جب سورج نکلنے کا وقت آتا ہے تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ فرشتے بڑے بڑے برف کے پہاڑوں کو سورج پر ڈال کر بعد میں نکالتے ہیں، ورنہ اللہ نے سورج کے اندر اتنی گرمی رکھی ہے، فرشتے اگر وہ برف وہاں پر نہیں برسائے، ڈائریکٹ اس کی کرنیں زمین پر پڑیں تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی، سارے انسان تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے ذرا سر اٹھا کر دیکھو یہ آسمان کس نے بنائے، کس نے یہ چاند سورج بنائے، کیسے ہوا میں لٹکے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو پہلی نشانی تو آسمان کو بتایا، اور پھر فرمایا والارض، زمین کے پیدا ہونے میں غور کرو۔ زمین کو اللہ نے پانی کے بلبلے کی شکل میں زمین کو پانی سے نکالا۔ پوری زمین اگر دیکھیں گے تو 70% تقریباً زمین جو ہے، پونا حصہ پورا پانی کے اندر ہے، صرف پو حصہ باہر ہے، اور زمین گول ہے، زمین گول ہے۔ اب دیکھو گول چیز کے اوپر کوئی بھی ایک معمولی چیز رکھنا مشکل ہوتا ہے، گول بال ہوتا ہے، بال کے اوپر آدمی کوئی چیز رکھے تو نہیں ٹک سکتی، اس طرف رکھے تو نہیں ٹک سکتی۔ اب دیکھو اللہ نے کیسے دنیا کو ٹھہرایا ہے زمین کے اوپر، بالکل ہمارے نیچے، اس زمین کے نیچے بھی ایک ملک ہے، یہاں سے سورج جب ڈھلتا جائے گا تو وہاں نیچے بھی ملک ہے، اس طرف بھی ملک ہے، اس طرف کے لوگ اس طرف نہیں گرتے، اس طرف کے لوگ اس طرف نہیں گرتے۔ پانی اتنا بھرا ہوا ہے تو پانی زمین کے اوپر نہیں آتا، تو اللہ نے کیسے کنٹرول کر کے رکھا ہے زمین کو۔ اور زمین کے اندر انسان کی تمام ضرورتوں کو اللہ نے رکھا ہے، تمام سبزی فروٹ سب زمین سے نکلتے ہیں، سونا چاندی لوہا پیتل، کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں جس کے ذریعے چلتی ہیں۔ اللہ نے زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اور اللہ فرماتے ہیں اس زمین کے اندر جو فروٹ تم کھاتے ہو، کھانے سے پہلے ذرا غور کرو اس زمین کے اندر سے کون نکلتا ہے۔ ہر سال آم کے درخت سے آم کی فصل نکل رہی ہے، انار کی فصل نکل رہی ہے، ذرا کھود کر دیکھیں زمین کے اندر، کیا زمین کے اندر کوئی اسٹاک ہے آموں کا یا انار کا کوئی اسٹاک ہے؟ کہاں سے نکل رہی چیزیں؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین میری نشانی ہے، آسمان میری نشانی ہے، ان دونوں کو دیکھ کر میری قدرت کو پہچانو، ہے میرے علاوہ کسی کے اندر ہے اس کی طاقت ایسے پیدا کرنے والی کی۔ اور پھر تیسری چیز اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا۔ رات کیسے آتی ہے، دن کیسے آتا ہے، کون لاتے ہیں رات کو؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ اے نبی یہ جو انکار کرنے والے ہیں مجھ کو ان سے پوچھو، آپ اگر اللہ قیامت تک صرف رات بنا دے تو ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسا طاقتور جو رات کو دن سے بدل دے؟ اگر اللہ آسمان پر دن قائم کر دے تو ہے میرے علاوہ کوئی معبود جو دن کو ختم کر کے رات کو لائے؟ روزانہ دن آ رہا ہے، انسان دن کے اندر محنت کرتا ہے، جب شام کو تھک جاتا ہے تو اللہ رات لا کر سکون کی نیند دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ رات اور دن کا بدلنا بتاؤ کس کے اختیار میں ہے؟ تم جن 360 خداؤں کو پوچھتے ہیں کیا یہ کر سکتے ہیں رات اور دن کو؟ اگر میں رات لا دیا تو کیا تمہارے خدا یہ دن لا سکتے ہیں؟ تو رات اور دن کا بدلنا یہ میری نشانی ہے کہ ان کو لانے والا کوئی انسان اور انسانی طاقت نہیں ہے بلکہ محض اللہ کی قدرت ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتی، بڑے بڑے شپ جو پانی میں چلتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح
उन कश्तियों को चलाता कौन है? अल्लाह अगर चाहे आन की आन में एक मौज के जरिए बड़ी बड़ी कश्तियों को लुढ़का सकता है। कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, अल्लाह इशारा दे दे बड़ी बड़ी बोट जो है समंदर के अंदर डूब जाएगी, कोई हैसियत नहीं है उनकी। तो अल्लाह फरमाता है इतना मौज आता रहता है, तो उस समंदर में ये कश्तियाँ कौन चलाता है? पानी को चीर कर कश्ती जाती है और उसमें जो है बेशुमार तुम्हारा माल यहाँ से वहाँ पर जाता है। और आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कश्तियों के ज़रिए होता है। बैरून मुल्क का जितना माल है टनों की हिसाब में कश्तियों में जाता है। तो अल्लाह फरमाता है ये सब नफ़ा इस कश्तियों के ज़रिए पहुँचाने वाला कौन है? अगर मैं कश्तियों को डुबो दिया तो है किसी की ताकत जो कश्ती को वहां पर लेकर जाए? ये 4 निशानियां अल्लाह ने बताई और फिर फरमाया वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा। आप उनसे पूछो ये आसमान से पानी कौन बरसाता है, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ने निज़ाम बनाया। सबसे पहले सूरज की गर्मी को समंदरों पर डालकर भाप की शक्ल में वहां से पानी उठता है समंदर का, और वो पानी बादलों में जब जाता है तो अल्लाह खारा पानी, समंदर का बिल्कुल खारा पानी, आदमी प्यास नहीं बुझा सकता, ऐसा पानी जब वहां बादलों में जाता है तो मीठा हो जाता है। और फिर अल्लाह उस पानी को बरसाता है। कैसे बरसाता है? हदीस पाक में आता है हर बारिश के खतरे के साथ एक फरिश्ता होता है, और अल्लाह उस फरिश्ते को जहां हुक्म देता है वो खतरा बराबर बादल से लेकर वहां तक वो फरिश्ता छोड़कर जाता है। वो फरिश्ते की मजाल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे सर पर ये खतरा गिर रहा है, तो वो फरिश्ते के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो सर के बजाय पेशानी पर गिराए। अल्लाह जहां हुक्म देता है बराबर वहां से लेकर यहाँ तक छोड़ता है और फिर वहां से निकल जाता है। तो फिर क़ियामत तक उस फरिश्ते की ड्यूटी नहीं आती। अब बताओ वो फरिश्ते कहाँ रहते होंगे, कितने फरिश्ते होंगे? इसीलिए हदीस पाक में आता है बारिश जब उतरती है तो फरिश्तों की बहुत कसरत होती है, तो वो वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। उस वक्त में दुआ रद्द नहीं होती क्योंकि फरिश्तों की कसरत होती रहती है। तो अल्लाह ने फरमाया ये 5 निशानियां, और फिर फरमाया फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा। और 6वीं निशानी है कि बारिश जब जमीन पर गिर जाता है तो फिर जो है इस बारिश से पानी को अल्लाह तालाब की शक्ल में, नदियों की शक्ल में, डैम की शक्ल में महफूज कर देते हैं। चाहे तो अल्लाह ज़मीन के अंदर खींच सकते हैं, चाहे तो उस पानी को आसमान पर उठा ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह उसे क्या करते हैं? तालाबों की शक्ल में और नदियों की शक्ल में उस पानी को स्टॉक रखते हैं। अब वही पानी खेतियों के ज़रिए कारामद होता है, वही पानी नफ़ा उठाने वालों के लिए, पीने वालों के लिए, सबकी ज़रूरतें उससे पूरा होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उस बारिश को बरसा कर मैं मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता हूँ। अगर अल्लाह बारिश ना बरसाए तो किसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगा। आजकल तो बोर का ज़माना है, वरना आज भी अगर बारिश बंद कर दे तो फिर किसान क्या डालेंगे खेती के अंदर? वो तो इंतज़ार में रहते हैं कि बारिश कब बरसेगी। अल्लाह फरमाता है इस बारिश को उतार कर मैं मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा करता हूँ। तो है कोई ताकत मेरे अलावा बारिश को बरसाने वाली और मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने वाली? और फिर 7वीं निशानी फरमाया वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा। मैंने दुनिया के अंदर हर किस्म के चलने फिरने के जानवर मैंने पैदा कर दिए। ये जानवर भी लोगों के नफ़ा के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं। कितना नफ़ा होता है जानवरों से, जो दूध निकलता है, दूध की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उस दूध से हज़ारों लाखों इंसान दूध पीते हैं, चाय बनाते हैं, काफ़ी बनाते हैं, और फिर वो गोश्त जो है कितने लोग खाते हैं। और फिर उन जानवरों का चमड़ा फैक्ट्रियों में जाता है तो उस चमड़े से कितने बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। उन फैक्ट्रियों के अंदर हज़ारों लोग काम करने वाले। अल्लाह इन जानवरों से कितना बड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं। गोश्त खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं,
ان کے چمڑے سے پتہ نہیں کتنی چیزیں بن رہے، سوٹ کیس بن رہا ہے، بیگ بن رہی، لیدر کے کتنے آئٹم بن رہے۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ یہ سب چیزیں دینے والا کون ہے؟ یہ لیدر پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے دینے والا کون ہے؟ یہ مچھلی، مرغی، یہ انڈے، یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اللہ نے یہ 7ویں نشانی بنائی، ان سب جانوروں کو میں نے پھیلائے ہیں، اگر میرے علاوہ کوئی معبود ہے تو بتاؤ وہ ایک مرغی کو پیدا کر کے دکھا دے، وہ ایک جانور کو پیدا کر کے دکھا دے۔ ہے کسی کے اندر ایک مچھلی کو پیدا کرنے کی؟ چھوٹی مچھلی پوری کائنات مل کر ایک زندہ مچھلی کو نہیں بنا سکتے۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر کتنے پرندے، کتنے جانور اللہ نے پیدا فرمایا یہ تمہارے نفع کے لیے جتنے جانور میں نے پیدا کیے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے پہچانا۔ اور پھر 8ویں نشانی بنائی وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہوا اور بادلوں کا چلنا یہ بھی میری ایک نعمت ہے۔ اگر میں ہوا کو بند کر دیا اللہ تو آن کی آن میں پوری دنیا مر جائے گی۔ 1 منٹ کے لیے اللہ ہوا روک دے تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ کرونا کے زمانے میں دیکھیں سانس لینے کے لیے لوگ کتنا تڑپتے تھے، سانس لینے کے لیے، ہوا لینے کے لیے کتنے مہنگے ایک سلنڈر دے کر خریدے لوگ، لیکن کئی لوگوں کو بچا نہیں سکے۔ اگر اللہ 1 منٹ کے لیے ہوا کو روک دے تو سوچو پوری دنیا قبرستان بن جائے گی، کیا انسان کیا جانور سب مر جائیں گے۔ اور اللہ جو ہے انہی ہواؤں کے ذریعے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ یہی ہوا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اڑتی تھی۔ کیسے اڑتی تھی؟ اتنا تیز لے کر جاتی تھی، 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیتے تھے۔ 1 مہینے میں آدمی جہاں پہنچتا تھا ہوا کے ذریعے 1 مہینے میں طے کر لیتے تھے۔ اور اسی ہوا کے ذریعے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا۔ 7 دن یہ ہوا چلی، 7 دن، اور ایسی ہوا چلی ایک آدمی کو اٹھا کر پٹک کر مار دیتی تھی۔ اسی ہوا کے ذریعے اللہ بادلوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے ان بادلوں سے پانی اللہ پاک برساتے ہیں۔ قوم شعیب جو نافرمان قوم تھی، اللہ نے پہلے ہوا بھیجا، گرم ہوا، ایسی گرم ہوا لگی کہ بدن کے اوپر پھپولے آ گئے۔ حالانکہ ان کا علاقہ بہت برفیلا علاقہ تھا شعیب علیہ السلام کا۔ جب گرم ہوا لگی گھر کے اندر گھس گئے، بلوں کے اندر گھس گئے، تو پھر اللہ نے ٹھنڈی ہوا بھیجی، ہوا کو دیکھ کر باہر آ گئے۔ اس ہوا کے ذریعے بادلوں کو اللہ نے بھیجا، کالے کالے بادل۔ لوگ سمجھتے تھے کالے بادل میں پانی برسے گا، ٹھنڈی ہوا ہوگی، گرمی چلے جائے گی، پریشانی چلے جائے گی۔ سب اپنے بیوی بچوں کو لے کر میدان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا جو ہے بدل کر اس بادل سے آگ برسی اور آن کی آن میں سب قوم جل کر تباہ ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان ہواؤں کو چلانا، ان بادلوں کو بدلنا کس کے اختیار میں ہے؟ میں چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ان ہواؤں کے ذریعے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، تیز ہوا چلتی، ذرا ہوا چلتی تو اللہ کے نبی دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا۔ اے اللہ میں اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اسے مانگتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے تو نے اس ہوا کو بھیجا ہے اللہ اس خیر کو مانگتا ہوں، اور اس ہوا کے اندر جو شر ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی ڈرتے تھے کیونکہ ان ہواؤں کے ذریعے کتنی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا۔ تو اللہ جو ہے یہ 8 نشانیاں دکھا کر، اتار کر ان مشرکین سے اور جو خدا کی طاقت کا انکار کرنے والے ہیں ان سے اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ طاقتیں کس کے اندر ہیں؟ آسمان کو بنانا، زمین کو بنانا، رات اور دن کو لانا، اور کشتیوں کو سمندروں میں چلانا، آسمان سے بارش کا برسانا اور اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور پھر ہواؤں کو چلانا، اور پھر بادلوں کو یہاں سے وہاں منتقل کرنا، اور یہ بادل آسمان اور زمین سے لٹک کر رہنا، نہ کوئی دھاگا ہے نہ کچھ بھی ہے۔ سوچ کر دیکھو یہ بادل کیسے لٹک رہے ہیں۔ کبھی بادل اگر نیچے اتر جائے، جا کر دیکھو دھواں کی طرح معلوم ہوتا ہے، پانی بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس میں سے پانی گرتا کیسے ہے؟
کبھی کبھی بادل زمین پر اتر جاتے ہیں، کبھی کبھی اونچے پہاڑی علاقے پر چلے جائیں تو ہم بادلوں سے اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو غور کر کر دیکھو پانی اس کے اندر ہے کہاں، کون اس کو آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکائے رکھا ہے؟ تو ان سب کو دیکھ کر آپ ان کو بتاؤ کہ ان سب کو پیدا کرنا اکیلا تنے تنہا اللہ ہی ہے، تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس آیت میں یہ 8 نشانیاں اتاری ہیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ انسانوں کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو بھی اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا۔ یہ کپڑوں کو سینا کوئی جانتا نہیں تھا، صرف کپڑے بناتے تھے یا کپڑے کہیں سے نکلتے تھے، تو کپڑوں کو بنانا اور سیکھنے کا فن سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کے ذریعے ہتھیار بنائے، لوہے کے ذریعے مشنری بنائے، سب سے پہلے دنیا میں بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام، اور قلم سے لکھنے والے اور قلم کو لکھنے کا فن سکھایا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، اور آسمان اور ستاروں کو دیکھ کر اس کے حساب لگانا یہ فن بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آیا، اور حساب کا فن جسے ہم میتھمیٹکس کہتے ہیں، میکس، یہ فن بھی اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا۔ پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے یہ سب چیزیں انسانوں کو سکھائی، لیکن سب چیزوں میں لگ کر لوگ کیا ہو گئے؟ اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ ان آیتوں کے اندر یہی بتا رہا ہے، اتنی قدرت، اتنی طاقت والے اللہ کو چھوڑ کر چیزوں میں لگ کر اللہ کو مت بھولو، بس وہ رحمان ہے، بے شک بہت رحم کرنے والا ہے اور رحیم ہے، آخرت کے اعتبار سے